کی قسم اس غات کو اس غات کا محتاج نہ کر، قطرے کو رحیم میں نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ ذکر ہمارے بہت سارے احباب یہاں میرے برادران پیچھے بیٹھے ہیں، میں بھائی آپ سب سے التماس کروں گا اگر آگے آ جائیں تو اچھا۔ بھائی نسیم بھائی آپ تو ذاکر ہیں آگے، بھائی محمد بھی آ گیا، سارے بھائی رضا آگے آئیے، بھائی خرم آپ بھی پیچھے بیٹھے ہیں، آپ بھی آگے آئیے تاکہ ایک مجلس کا ماحول بہتر ہو۔ اچھا سامع جو ہے وہ ذاکر کے لیے بڑا کارآمد ہوتا ہے، آپ سارے اچھے سامع ہیں ماشاءاللہ۔ پہلی محرم میں آج سارے ماشاءاللہ سے یہاں حاضر ہیں اپنی خدمت کے لیے۔ انشاءاللہ بھائی نیسم کشمیری ہر سال یہاں اپنا انداز میں اپنے خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ میرے بعد بھائی سلام پیش کریں گے۔ تمام ذاکرین کی ایک بار پھر ذکری قبولیت کے لیے بابے کا نعرہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ پھر چاند محرم کا نظر آیا پھر چاند محرم کا نظر آیا پھر جوش بابرے چشمے تر آیا ہے اوج پر نصیب عزاداروں کے ہے اوج پر نصیب عزاداروں کے فرزند رسول ان کے گھر آیا ہے پھر چاند محرم کا فاتحہ نگر شدائے کربلا بسم اللہ اے چاند کربلا کے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر
عرش بری کے تارے چاند کربلا کے، اے چاند جلوہ گر گئے غاشم کا چاند یہاں پر، خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے، اے چاند کربلا کے، اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہیں یہاں پر زغرا کے ہیں وہ پیارے، اے چاند کربلا کے، تسنیم و سلسبیل و کوثر کے ہیں یہ مالک، مارے گئے تھے پیاسے اس نہر کے کنارے، اے چاند مارے گئے یہیں پر بے دردیو ستم سے، مسلم کے دونوں پیارے زینب کے دونوں بیٹے، اے چاند کربلا کے، پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے، اے چاند کربلا کے، پانی پلانے لائے ایک میں لاکھوں سرور کی عذب غر ملانے، تیرے ستم لگا کے گردن چھدی پسر کی بازو چھدا پدر کا، دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے، اے چاند کربلا کے، اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی، اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی، بکھرے ہوئے پڑے تھے
جب سر بری دلاشے پھر تو نے یہ بھی دیکھا وہ غم رسید بچی سینے پر سو رہی تھی بے سر پدر سے لپٹے اے چاند کربلا کے بازو بندھے یہیں پر پگلے پغر غرم کے اذن بازو بندھے یہیں پر پگلے پغر غرم کے اس سر زمین سے نکلے سجاد سر جھکائے اے چاند اس سرزمین پر گزرا سرور پائے بھی صدمہ سینے کھائی برچی ہم شکل مصطفیٰ نے اے چاند کربلا کے شہزادہ جناغی مالک ہے کربلا کا کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائے پہنچے ہیں کربلا میں جو لوگ سبط جعفر اے کاش پھر مقدر ان کو یہ دل دکھائے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے اے چاند کربلا کے وہ سغرا جو تمہیں لائے نہ بابا بیمار تھی تم سے یہ سفر طے نہیں ہوتا مر جاتی جو تم دیکھتی اکبر کا تڑپنا ان آنکھوں نے دیکھا ہے برچھی میں کلیجا اچھا ہوا سغرا جو تمہیں لائے نہ بابا پہچان نہیں پاؤگی جب ہم سے ملو گی کیا نام ہے تو کون ہے یہ ہم سے کہو گی ویسے نہیں امید کہ ملنا ہو دوبارہ اچھا ہوا سغرا جو تمہیں لائے نہ بابا مشکیزہ چھدا نہر پر امو گئے مارے امو کے کٹے ہاتھ تو بچے رہے پیاسے
चिल्लाते थे बाबा मेरा भाई गया मारा, अच्छा हुआ सुगरा जो तुम्हें लाए न बाबा। सर सजदे में बाबा का था, गर्दन पे छुरी थी। सर सजदे में बाबा का था, गर्दन पे छुरी थी। कुछ दूर खड़ी मेरी फूफी देख रही थी, पानी न दिया खुश्क गला शिम्र ने काटा, अच्छा हुआ सुगरा जो तुम्हें लाए न बाबा। अक्सर ये कहा करती थी जिंदा में सकीना, अच्छा हुआ सुगरा जो तुम्हें लाए न बाबा। मरहूम मास्टर गुलाम पास के लिए। जब होगा सवाने पे खुर्शीद क़यामत, जब होगा सवाने पे के आज़ादार रहेंगे, साए में सैयदा के आज़ादार रहेंगे। और बढ़ता ही चला जाएगा शाबीर, बढ़ता ही चला जाएगा शाबीर का मातम, कायम जो हमेशा के अलमदार रहेंगे, साए में सैयदा के आज़ादार रहेंगे। और हम कब्र में सो जाएंगे जब बेखबरी से, हम कब्र में सो जाएंगे जब बेखबरी से, कायम गमे शबीर के आसार रहेंगे, साए में सैयदा के आज़ादार रहेंगे। और हर चीज को दुनिया में फना होना है एक दिन, हर चीज को दुनिया में फना होना है एक दिन, मातम के निशानों में बेदार रहेंगे, साए में सैयदा के आज़ादार रहेंगे। और एक बार जरा नामे अली लेके तो देखो, एक बार जरा नामे अली लेके तो देखो, मुश्किल में मददगार वो हर बार रहेंगे। मिलके सैयदा के आज़ादा, मिलके एक बार नारा हैदरी, आज़ादार रहेंगे। और बेजान
کہا بنت اسد نے بے جان خداؤں سے کہا بنت اسد نے کہ کعبے میں تو اب حیدر کرار کعبے میں تو اب حیدر کرار رہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی الميزان. صلوات. سن 1444 ہجری کا آغاز ہو رہا ہے اور ہم نے اپنی روایت کے مطابق نئے سال کا آغاز حسین ابن علی کی فرش اعضا بچھا کر کیا. یہ فرش اعضا مظلوموں کا فرش اعضا ہے. یہ فرش اعضا صابروں کا فرش اعضا ہے. یہ فرش اعضا محبت کرنے والوں کا فرش اعضا ہے. اس فرش پر تمہیں محبت اور رواداری کے سوا کچھ نہیں ملے گا. یہ آغاز ہے ہمارے موسم اعضا کا. موسم فصل اعضا کا آغاز ہو رہا ہے اور ہمارا طریقہ یہی رہا کہ ہم نے ہمیشہ اپنے نئے سال کا آغاز حسین ابن علی کے غم سے کیا. الطاغین المتخاذین کبریائہی اوقات المتمردین المعترف بربوبیتہی سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. 3 دن کا بھوکا پیاسا زمین کربلا پر ان خنجر سے ذبح کر دیا گیا. ہم کیسے اپنے نئے سال کا آغاز خوشیوں سے اور مسرتوں سے کریں؟ تو چاند کے نمودار ہوتے ہی عزاخانے سج گئے. عزاخانے امام بارگاہوں میں گھروں میں عزاخانے سج گئے اور یہ ایک ایسی روایت ہے عزاخانہ سجانا. یہ ایک ایسی روایت ہے جو برسوں سے چلی آ رہی ہے. اچھا بھئی یہ عزاخانے امام بارگاہوں میں اور گھروں میں کیوں سجائے جاتے ہیں؟ یہ عزاخانے ہم اس لیے سجاتے ہیں کہ عزاخانہ سجا کر حسین پر گریہ کرے, حسین پر ماتم کرے. سبب تو یہی ہے بھئی عزاخانہ سجانے کا سبب یہی ہے. یہ عزاخانے کیوں بنائے جاتے ہیں؟ تاکہ بیٹھ کر حسین پر رویا جائے. اچھا تو کسی اور کے لیے عزاخانہ کیوں نہیں سجاتے؟ کسی اور کے لیے عزاخانہ کیوں نہیں سجاتے؟ تو بات کو اتنی ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد, حسین ابن علی کی شہادت کے بعد حسین کے وارثوں کو جی بھر کے رونے نہیں دیا گیا. جا کے مقتل کی کتابیں اٹھا کر دیکھو کہ قتل حسین کے بعد اگر وارثوں نے جی بھر کے رونا چاہا تو انہیں رونا نہیں دیا گیا. جب چھوٹی بچی زندان کے اندھیرے میں باپ کو یاد کر کے روتی تھی تو کبھی ظالم تازیانہ مارتے تھے, کبھی رخساروں پہ تماچے مارتے تھے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جانتے ہو مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے, جو علماء مقاتل نے کتابیں مرتب کی, ان میں یہ روایت ملتی ہے کہ ایک دن جبریل سید الملائکہ میرے نبی کے پاس آیا اور آنے کے بعد جبریل نے رسول کو محضر نامہ سنایا.
شہادت نامہ سنایا، یعنی حسین کیسے شہید ہوں گے، کب شہید ہوں گے، کیا زمانہ ہوگا، یہ ساری باتیں سنائی. نبی نے سنا اور سننے کے بعد پکار کے کہنے لگے کہ میرے حسین کو بلاؤ، میرے حسین کو بلاؤ. چھوٹا بچہ ہے نا، آیا اور آنے کے بعد اپنے نانا کے پاس بیٹھ گیا. ایک مرتبہ رسول اللہ نے حسین کی صورت دیکھی اور دیکھ کر کہنے لگے کہ بیٹا حسین، تیری شہادت سے، تیرے قتل سے میرے دین کی بقا ہے. حسین تجھے منظور ہے؟ حسین نے سر اٹھایا، کہا نانا اگر میرے قتل سے آپ کا دین بچتا ہو، اگر میری شہادت سے آپ کا دین بچتا ہے تو نانا مجھے منظور ہے. کہا حسین اس راہ میں تمہارے جوان بیٹے اکبر کے سینے پر برچھی لگے گی. کہا نانا اگر آپ کا دین بچتا ہے تو جوان بیٹے کے سینے پہ برچھی بھی برداشت ہے. کہا حسین اس راہ میں تجھے اپنے بھائی کے کٹے ہوئے بازو اٹھانے ہوں گے. کہا نانا اگر عباس کے بازو قلم ہونے سے آپ کا دین بچتا ہے تو مجھے یہ بھی منظور ہے. رسول اللہ حسین سے سوال کرتے جا رہے ہیں اور حسین کہہ رہا ہے نانا منظور ہے، نانا منظور ہے، نانا منظور ہے. رسول نے حسین کی صورت دیکھی، کہا بیٹا حسین اس راہ میں بھائیا حسن کی نشانی، تیرے بھائی کی نشانی قاسم، اس کے لاش کے ٹکڑے تجھے ابا کے دامن میں اٹھانے ہوں گے، وہ گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال ہوگا. حسین منظور ہے. کہا نانا اگر دین خدا بچتا ہے تو مجھے یہ بھی منظور ہے. جملہ سنو کہ مقتل نے کیا لکھا. رسول نے حسین کی صورت دیکھی، کہنے لگے حسین اس راہ میں 6 مہینے کے بچے کے سوکھے گلے پر تیر لگے گا، منظور ہے. کہا نانا اگر آپ کا دین بچتا ہے تو مجھے اصغر کے گلے پر تیر شہزوبہ بھی منظور ہے. تیر شہزوبہ سمجھتے ہو؟ تیر شہزوبہ میں اگلی تاریخوں میں علی اصغر کے مسائل پڑھوں گا، لیکن تیر شہزوبہ کو سمجھ لو. یہ 3 نوک والا تیر ہوتا ہے، 3 نوک والا تیر. اور مقتل کی کتابوں میں میں نے پڑھا کہ یہ جنگوں میں جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. وہ تیر شہزوبہ چلا اور علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان سے سوا ہو گیا. حسین اس راہ میں ششماہے کے گلے پر تیر لگے کا منظور ہے. کہا نانا اگر دین بچتا ہے تو ششماہے کے گلے پر تیر بھی منظور ہے. حسین سے رسول سوال کر رہے ہیں اور حسین کہتے جا رہے ہیں کہ نانا منظور ہے، منظور ہے، منظور ہے. جانتے ہو نبی نے کیا جملہ کہا؟ کہنے لگے حسین اس راہ میں تیری بہنوں کے سروں سے، زینب اور ام کلثوم کے سروں سے چادریں کھینچی جائے گی. ابھی تو حسین کہہ رہے تھے کہ نانا منظور ہے، منظور ہے، منظور ہے. جب زینب اور ام کلثوم کے پردے کی بات آئی حسین خاموش ہو گئے. حسین خاموش ہو گئے. ادھر حسین خاموش ہوئے. نبی نے پکار کے کہا کہ بیٹا حسین مگر یہ واقعہ تیری شہادت کے بعد ہوگا. کہا نانا اگر شہادت کے بعد ہوگا تو بہنوں کے سروں سے چادروں کا جانا بھی منظور ہے. قدرکم اللہ. جب زینب اور ام کلثوم کی چادر کی بات آئی، پردے کی بات آئی، حسین خاموش ہوئے. نبی نے کہا کہ یہ واقعہ تیری شہادت کے بعد ہوگا. کہا نانا اگر شہادت کے بعد ہوگا تو منظور ہے، شہادت سے پہلے منظور نہیں ہے، شہادت سے پہلے منظور نہیں ہے، شہادت کے بعد منظور ہے. اب میرا مولا سید سجاد سمجھ میں آیا. ہم سے پوچھتے ہو کہ تمہارے چوتھے امام سید سجاد
35-40 سال روتے ہی رہے. مجھے تم بتاؤ کہ جس امام کی آنکھوں کے سامنے پھوپھیوں کے سروں سے چادریں کھینچی گئی ہو، جس امام کی آنکھوں کے سامنے چھوٹی بہن کے رخساروں پہ تماچے مارے گئے ہو، وہ امام کیسے نہ روئے؟ وہ امام کیسے نہ روئے؟ برہنہ سر بیویوں کا قافلہ یزید کے دربار میں آیا. برہنہ سر بیویوں کا قافلہ. دیکھو میں آغاز میں کہہ چکا ہوں کہ ہم اپنی فصل ازا کا آغاز حسین ابن علی کی فرش ازا بچھا کر کرتے ہیں، رونے سے کرتے ہیں، گریے سے کرتے ہیں. دربار میں آیا قافلہ، اور اس قافلے کے ساتھ محمد مصطفیٰ کی نواسیاں بھی آئی. کون محمد مصطفیٰ؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یہ وہ محمد ہے جو انبیاء کا خاتم ہے، ختم نبوت ہے اس پر. اس کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا. اس کی نواسیاں بھی دربار میں لائی گئی. مقتل لکھتا ہے کہ یزید تخت کے اوپر بیٹھا تھا اور بھرا ہوا دربار تھا مسلمانوں سے. اور سنو، فقط مسلمان نہیں تھے دربار میں، دربار میں کرسیوں پر فقط مسلمان نہیں بیٹھے تھے. 30 ہجری تک اسلام سندھ تک آ چکا تھا، ہے نا؟ افریقہ کے ساحلوں تک پہنچ چکا تھا، یورپ تک اسلام 30 ہجری تک پہنچ چکا تھا. ان تمام ممالک کے وزراء اور سفراء بھی موجود تھے. اور اس بھرے ہوئے مجمع میں ایک مرتبہ ایک تشت میں سر حسین کو رکھ کر یزید کے سامنے پیش کیا گیا. جب سر حسین کو پیش کیا گیا نا، تو وہ جو دوسرے ملکوں کے سفراء بیٹھے ہوئے تھے ان کی نگاہ پڑی سر حسین پر، تو اٹھ کر کے سوال کرنے لگے کہ اس خوبصورت سر کا مالک کون ہے؟ اس خوبصورت چہرے والے سر کا مالک کون ہے؟ یہ جملے بیویوں کے کان تو گئے. یہ جملہ سید سجاد نے سنا. اتنے میں سننا اتنے میں یزید کے دربار کا مسخرہ دربار میں داخل ہوا. دربار کا مسخرہ دربار میں داخل ہوا. یزید نے اپنے دربار کے مسخرے کو اپنے قریب بلایا اور جانتے ہو کیا کہا؟ کہنے لگا کہ آج میرے دربار میں بڑے گھرانے کے قیدی لائے گئے ہیں. یہ تو قیدی آئے ہیں نا، یہ بڑے گھرانے کے قیدی آئے ہیں، تو کچھ ایسا کر کے دکھلا کہ میرے مزاج کو سرور ملے، مجھے سکون پہنچے اور مجھے مسرت نصیب ہو. مسخرے نے یزید کی طرف دیکھا، کہا کہ امیر میں واقعی کچھ ایسا کر کے دکھلاؤں گا کہ جس سے تجھے سرور ملے گا، تجھے خوشی محسوس ہوگی، تو مسرت محسوس کرے گا. لیکن امیر ایک شرط ہے، امیر ایک شرط ہے. جانتے وہ شرط کیا ہے؟ اس نے ایک ناموس محمد کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا حبلی حاضر جاریہ، امیر اس بچی کو میری کنیزی بھی لے لے. کسی بچی کی طرف، کسی ناموس محمد کی طرف اس نے اشارہ کیا اور کیا کہا؟ حبلی حاضر جاریہ، اس بچی کو، اس ناموس کو میری کنیزی میں دے دے. جس بچی کی طرف اشارہ کیا نا، اس بچی نے سر کو بلند کیا اور رو کر کہنے لگی پھوپھی اماں میں یتیم تو ہو گئی، اب کیا کنیز بھی بنائی جاؤ گی؟ پھوپھی اماں میں یتیم تو ہو گئی، اب کیا کنیز بھی بنائی جاؤ گی؟ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو جلالا گیا اور کہا بیٹی سکینہ کسی کی کیا مجال کہ میری زندگی میں تجھے کنیزی ملے. ادھر شہزادی زینب کے زبان سے جملہ نکلا، ادھر فاطمہ زہرا کی بوڑھی کنیز فضہ وہ آگے بڑھی اور ڈانٹ کے مسئلے کو کہنے لگی کہ کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ پہچانتے ہو نا جناب فضا کو؟ پہچانتے ہو نا شہزادی فاطمہ زہرا کی بوڑھی کنیز فضہ؟ ڈانٹا مسئلے کو، کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں. کہا کلمہ پڑھ. اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا رک جا، جس نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے اسی کی یہ نوازیاں ہیں. تو
جس نبی کا کرنا پڑ رہا ہے اسی کی یہ نمازیاں ہیں۔ وہ مسخرہ مڑا سید سجاد کی طرف اور مڑ کر کہنے لگا سجاد سے کہ قیدی کیا یہ ضعیفہ بوڑھی عورت یہ ٹھیک کہہ رہی ہے؟ سید سجاد نے سر کو بلند کیا، انگلی سے اشارہ کیا سر حسین کی طرف اور کہنے لگے کہ یہ دیکھ رہا ہے سر کو، تیری نگاہ میں وہ سر ہے؟ کہ ہاں دیکھ رہا ہوں۔ کہا یہ نبی کے نواسے حسین ابن علی کا سر ہے کہ میرا باپ حسین ابن علی ہے؟ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ غیظ بھری نگاہ سے مسخرے نے یزید کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد دربار کے باہر گیا اور جانے کے بعد اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو کاٹا، کٹا ہوا ہاتھ لے کے آیا، قدموں پہ ڈال دیا اور رو کے کہنے لگا کہ اسی ہاتھ سے اشارہ کیا تھا۔ اولاد رسول میں نے اسی ہاتھ سے اشارہ کیا تھا۔ کربلا سمجھ میں آئی؟ کربلا سمجھ میں آئی؟ نہیں۔ مختار جب تخت حکومت پر آئے تو مختار کا طریقہ یہ تھا کہ مجرموں کو گرفتار کرتے، گرفتار کرنے کے بعد ان سے اقرار جرم کرواتے، انہیں سزائیں دیتے۔ مختار کے دربار میں ایک شخص گرفتار کر کے لایا ہے۔ مختار نے پکار کے پوچھا کہ تجھے کیوں گرفتار کیا گیا؟ کہا امیر میں نے تو کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کیا۔ کہا کچھ تو کیا ہوگا، کیا حسین کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا؟ کہ نہیں میں نے جنگ میں شرکت نہیں کی۔ کہا اچھا کیا حسین کے خلاف نعرے بلند کر رہا تھا؟ کہا امیر میں نے نعرے بھی بلند نہیں کیے۔ کہا پھر بتلا تیری تقصیر کیا تھی، تیرا قصور کیا تھا؟ تو گھبرا کے کہنے لگا امیر کیا بتاؤں، جب شام غریبہ میں خیموں کو آگ لگ گئی اور مال و اسباب لوٹا جانے لگا تو میرا ہاتھ شہزادی زینب کی چادر کو چھو گیا۔ جب شام غریبہ کے اندھیرے میں اسباب لوٹا جا رہا تھا تو میں نے زینب کی چادر کو ہاتھ لگا لیا۔ بس یہ سننا تھا کہ مختار نے چیخ ماری اور یہ کہہ کے بے ہوش ہو گیا کہ کہاں یہ نجس ہاتھ اور کہاں وہ پاک جگہ۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ بس اس سے زیادہ کچھ عرض نہیں کرنا، کچھ بھی عرض نہیں کرنا ہے نا بھائی۔ روک کر کے سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، شور و گریہ، ماتم، حسین حسین کی صدائیں قیامت تک، صحیح بھائی یہ ماتم قیامت تک جائے گا، گریہ حسین کی قیامت تک جائے گا، حسین حسین کی صدائیں قیامت تک جائے گی۔ تو اس شور گریہ کی ضرورت کیا تھی بھائی؟ حسین بھی وہی کرتے جو باقی لوگوں نے کیا ہے نا سوال۔ حسین بھی وہی کرتے جو پوری امت نے کیا۔ پوری امت نے کیا کیا؟ یزید کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ پوری امت نے کیا کیا؟ یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ تو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ نعوذ باللہ من ذالک، حسین بھی وہی کرتے اور یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے۔ تو اس بات کو یاد رکھنا کہ جو قرآن کا وارث ہو، جو قرآن کا وارث ہو اور انسانوں کی حفاظت کے لیے آیا ہو، وہ باطل کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ جو محافظ قرآن ہو، جو محافظ قرآن ہو، جو محافظ قرآن ہو، نہیں جو وارث قرآن ہو، جو وارث قرآن ہو وہ لاوارثوں کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ قرآن اور انسان، اس عشرہ اولیٰ کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ رحمان کی ابتدائی 8 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ رحمان قرآن مجید کا 55واں سورہ ہے اور پہلی سے لے کر 8ویں آیت تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پروردگار عالم ان آیات میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن
الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. ذرا سا آیت کو ترجمہ دیکھنا. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان، انسان کو خلق کیا. علامہ البیان، اسے بیان سکھلایا. پھر سنو، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان، پھر انسان کو خلق کیا. تو پہلے تعلیم قرآن ہے، بعد میں خلقت ہے. ذرا اپنے انسان کو دیکھو اور اللہ کے انسان کو پہچانو. بھائی تمہارے یہاں پہلے خلقت ہے، بعد میں تعلیم ہے. بھائی تمہارے یہاں کیا نظام ہے کہ پہلے خلقت ہے، دنیا میں آتے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارے یہاں کیا ہے؟ پہلے خلقت ہے، بعد میں جب تم پیدا ہو گئے، خلقت تخلیق ہو گئی انسان کی ہے، پھر وہ مدرسے میں گیا، کالج میں گیا، یونیورسٹیز میں گیا اور جا کے تعلیم حاصل کی. تو تمہاری طرف پہلے خلقت ہے، بعد میں تعلیم ہے نا. اور ادھر تعلیم قرآن پہلے ہے، خلقت بعد میں ہے. تو اگر ادھر سے آنے والا بھی تمہاری طرح مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنا رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی مدرک حق. یہ پہلی تقریر ہے اور یہ تمہیدیں کہیں نہ کہیں اگلی تقریروں میں جوڑیں گی، اس لیے میں بہت آہستہ آہستہ تمہیں آگے لے کے بڑھ رہا ہوں. اور رحمان علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان، انسان کو خلق کیا. علمہ البیان، اسے بیان سے کلایا. الشمس والقمر بحسبان، اور سنا یہ سورج اور چاند اپنے حساب کتاب کے مطابق رواں دواں. واہ 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 سبحان اللہ. شمس والقمر بحسبان، شمس کہتے ہیں سورج کو، قمر کہتے ہیں چاند. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ الشمس والقمر بحسبان، یہ سورج اور چاند اپنے حساب کتاب کے مطابق رواں دواں ہیں. والنجم والشجر یسجدان، اور سنو ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. بہت توجہ رکھنا. والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان، اور دیکھو تو صحیح کہ کس طریقے سے ہم نے آسمان کو بلند کیا. اور سنا آسمان کو بلند کر کے چھوڑا نہیں، ووضع الميزان، اس کے لیے بھی ایک میزان قائم کی. واہ 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 واہ. اگر میزان قائم نہ کرتا تو تمہارے سروں پہ گر جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ تتقو فی المیزان، تو خبردار میزان سے سرکشی نہ کرنا، میزان سے سرکشی نہ کرنا. میں نے 8 آیتوں کا ترجمہ آپ کے خدمت میں پیش کر دیا. ابتدائی حصے کی طرف پھر چلو. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. علی رضا صاحب، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. تو اللہ ہے مالک رحمت، الرحمن. اللہ ہے مالک رحمت، الرحمن، ہے نا. مالک یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ تو ہے مالک رحمت، الرحمن، ہے نا، مالک رحمت. یہ بھی تو مسئلہ کہ تیری کتاب قرآن مجید کیا ہے. یہ بھی تو مسئلہ کہ تیری کتاب قرآن مجید کیا ہے. اللہ کا جاؤ جا کے پڑھو سورہ نحل، 16واں سورہ قرآن مجید کا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً. اللہ مالک رحمت، قرآن کتاب رحمت. سبحان اللہ. یہ آیتیں آگے تک کے کام آئیں گی.
اگلی تقریروں میں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ مالک رحمت، قرآن کتاب رحمت، نزل اللہ علیہ کتاب. ابھی ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نہ دیکھ کیا تبیان لکل شیء. اس کتاب میں ہر جگہ کھلا کھلا بیان رکھ دیا. وہدن یہ کتاب ہدایت ہے، ورحمتن یہ کتاب رحمت ہے. تو اللہ مالک رحمت، قرآن کتاب رحمت. تو اب جس کے دل پر آئے یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ مالک رحمت، قرآن کتاب رحمت، تو جس کے دل پہ آئے کیا وہ تم جیسا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ایک بات واضح کر دوں کہ میں ذاتی بات ممبر سے کرنے کا عادی نہیں. لیکن چونکہ ایام اعضا کا آغاز ہے اس لیے ایک جملہ حجہ کرنا ضروری ہے. مجھے آنے میں تاخیر ہوئی تھوڑی سی، جو میرا ٹائم ہے نا 10:45 کا، 10:45 کا، چلو 5 منٹ لیٹ ہو جاتا، 45 سے 50 ہو جاتا. میں 15 منٹ تقریباً لیٹ پہنچا ہوں، 15 minutes late. I was 15 minutes late, right? اس کا سبب یہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ میرے ساتھ کوئی 25-50 پروٹوکول کی گاڑیاں تو چل نہیں رہی ہیں تو آگے راستہ بنا دیں. مجھے خود ہی ہارن بجا کے راستہ لینا ہے. تو اب یہ مسئلہ اگر ایسا ہی رہے گا تو میں کبھی جلدی پہنچوں گا، کبھی آگے سے پہنچوں گا. مجبوری ہے میری، میں جان کے بتا دیا. لیکن میری حتمی کوشش یہ رہی تھی کہ جیسے آج پہنچ گیا کل تھوڑا سا پہلے پہنچ جاؤ. لیکن میری تکلیف کو سمجھے. برسات کی وجہ سے شہر کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ایسا ہی ہے، اس کی وجہ سے ٹریفک جام ہے. تو کم سے کم اتنا تو خیال حکمرانوں کو ہونا چاہیے کہ فصل اضحیٰ کا آغاز ہو رہا ہے تو کم سے کم پڑھنے والے کے لیے کوئی بہتر انتظام تو کر دو. واہ 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 واہ. یہ پہلی تقریر ہے، میں سمجھ گیا ہوں اس کی بات کو یہیں کروں. بس رکنا نہیں ہے، رکنا نہیں، ورنہ ہم بھی جائیے تم بھی جائیے، ہم بھی جائیے تم بھی جائیے. خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ عوام کے ٹیکس کی بھیک پر یہ پلنے والے چھوٹے چھوٹے افسر ان میں فرونیت کہاں سے آ جاتی ہے. اب افسر کا ہو یا وزیر سب ایک جیسے ہیں. تو اگر پروفیشن میں ترقی چاہتے ہو، تو آزائے حسین کی خدمت کرو. بھائی پیسہ کھلا کر ترقی حاصل کرنا ہو رہا ہے اور خدمت حسین کر کے ترقی حاصل کرنا ہو رہا ہے. پہلی ہے، یہ پہلی ہے. بہت سے فیصلے کرنے. دیکھو یہ میرا تیسرا سال ہے یہاں پہ، اگلے سال کا کچھ نہیں پتا، لیکن تیسرا سال ہے. اور تم میرے مزاج سے واقف ہو کہ میں ذکر علی پہ کمپرومائز کرنے والا آدمی ہوں ہی نہیں. یعنی اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ خوف جان کی وجہ سے گھر میں بیٹھ جائے گا تو وہ اندھا ہے، گنگا ہے. اور جائز ہے کہ جس طریقے سے میں اپنی یہ ذاتی باتوں پہ جس طریقے سے ہم ذکر علی پہ کمپرومائز نہیں کرتے، یقیناً تم بھی کمپرومائز نہیں کرو. اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا. پھر چلو موضوع کی طرف. اللہ مالک رحمت، قرآن کتاب رحمت. اللہ الرحمن، اللہ مالک رحمت، قرآن کتاب رحمت. نزل اللہ علیہ کتاب ہدایت لکل شیء وہدی ورحمۃ. یہ کتاب کیا ہے؟ رحمت ہے. تو اللہ مالک رحمت، قرآن کتاب رحمت کس کے دل پر آیا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور یہ بات ہے نا؟ تو اللہ مالک رحمت، قرآن کتاب رحمت، محمد رسول رحمت، خاتم النبی ہے صاحب. اچھا دیکھو ماما رک جاؤ، اب میں پرچہ لے کے ممبر پہ تو نہیں بیٹھا. بعض اوقات پڑھتے پڑھتے بھی انسان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے. آیت کیا پڑھی میں نے؟ محمد رسول اللہ کا اللہ، ہم نے محمد کو مکے کے لیے رحمت بنا کے بھیجا نہیں. اچھا خالی مکے اور مدینے ایک شہر اور بنا لو، مدینے کے لیے رحمت بنا کے بھیجا نہیں. ہم نے محمد کو وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، ہم نے محمد کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. کس کے لیے؟ عالمین کے لیے. اب یہ عالمین کیسے سمجھ میں آئے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی مدد مدد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. الرحمن، الرحمن وہ مالک رحمت، قرآن کتاب رحمت، محمد رسول رحمت. تو یہ رحمتوں کا سلسلہ ہے، یہ رحمتوں کا سلسلہ ہے. اللہ مالک رحمت، قرآن، محمد رسول رحمت، تو یہ رحمتوں کا سلسلہ ہے. اب بعد محمد کی جگہ پر رحمت والا آئے گا، زحمت والا نہیں آئے گا. کیا کہنے ہیں؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ البیان. رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، انسان کو خلق کیا. تو وہاں تعلیم قرآن پہلے ہے، خلقت بعد میں، اور یہاں خلقت پہلے، تعلیم قرآن بعد میں. پڑھ کے بتایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر نطفہ بنا کے رہنے مادہ میں منتقل کر دیا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اس نطفے کو جمع ہوا خون بنایا. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اس جمع ہوئے خون کو گوشت کا لوٹھا بنایا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اس گوشت کے لوٹھے میں ہم نے ہڈیاں اگائیں. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ان ہڈیوں پہ گھاس چڑھائی. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، اور آخر میں اس کے اندر روح پھونک دی. تو اتنی نجاستوں سے تمہیں اتنا پاک بنایا، پھر بھی اس سے جھگڑا کر رہے ہو. اپنی حد تک کوشش تو کرنی ہے نا کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک موضوع کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. قرآن اور انسان مٹی کے سب سے نکالا، نطفہ بنایا، رہنے مادہ میں منتقل کیا، نطفے کو علاقہ بنایا، علاقے کو مضغہ بنایا، مضغے میں ہڈیاں ہو گئے. جب گوشت کا لوتھڑا بنایا اس کے بعد ہڈیاں ہو گئے، ان ہڈیوں پہ گھاس چڑھائی. ثم انشأناه خلقا آخر، اور پھر آخر میں انسان کے اندر خلق آخر ڈال دی. تم نے کیا دیا وہ میں نے بھی مان لیا. ایسا ہی ہے، دلیل ہے میرے پاس، ہوئی ہے یہ میں نے جان کے کہا کہ آپ نے کہہ دیا میں نے مان لیا. سبحان الذی خلق الازواج کلھا، سورہ یاسین. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. یہاں پہ ایک خلق آخر کہہ کے روک دیا،
روح کا خلق آخر ڈال دیا. ٹھیک. دیکھو سورہ یاسین میں کیا کہا ہے, یہ میں نے جان کے پڑھی ہے, یہ یاد کر کے نہیں آیا تھا. میں نے کہا کبھی کبھی پڑھتے پڑھتے یہ ہو سوچ کے تو تھوڑا بہت نکلتا ہے نا, لیکن کبھی کبھی پڑھتے پڑھتے کچھ آ جاتا ہے. تو یہ آیت میں نے پڑھ دی بس, جیسے ہی انہوں نے قبول کے مجھے دیکھا. کیا آیت پڑھی میں نے؟ سورہ یاسین میں کہتا ہے 36واں سورہ, سبحان الذی خلق الازواج کلھا, بے عیب وہ اللہ جس نے ساری کائنات کے جوڑے بنائے. خلق الازواج کلھا, بے عیب وہ اللہ جس نے ساری کائنات کے جوڑے بنائے. کتنی چیزوں سے؟ 3 چیزوں سے. ممبر تنبت الارض, زمین سے مٹی اٹھائی, ومن انفسہم, اس میں نفس ڈالا, یعنی مٹی سے جسم بنایا اس کے اندر نفس ڈالا. ومما لا یعلمون, صیغہ مضارع ہے, ومما لا یعلمون, اور ایک اور چیز ڈال دی جسے نہ تم جانتے ہو نہ جانو گے. صیغہ مضارع جو حال مستقبل دونوں پہ اپلیکیبل ہوتا ہے. مشکل بات ہے, کوئی مجبوری ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ سامعین کو قرآن سے قریب کیا جائے, ورنہ قصے کہانی ہمارے پاس بھی ہے, سفر نامے ہم بھی بیان کر سکتے ہیں. بسم اللہ. یہ میں نے آپ نے جو کہا اس کا جواب دیا ہے. وہاں پہ خلق آخر کہا, اور یہاں پر مما لا یعلمون ایک چیز اور ڈالی. کیا لا یعلمون, جسے نہ جانتے ہو نہ جانو گے, ہے نا, اس کا نام ہے روح, ہے نا. تو ایک نارمل اصطلاح کے اندر, نارمل اصطلاح کے اندر وہ شے جو سبب حیات ہو اس کا نام ہے روح. اس سے زیادہ میں آسان نہیں کر سکتا. یعنی انسان کے اندر جو شے زندگی کا سبب ہو, روح. بس رکنا نہیں ہے. ٹھیک. تو اب نطفہ بنایا, علقہ بنایا, آخر میں ہم نے اس کے اندر روح ڈال دیا, انسان کو بنا دیا. ٹھیک. سورہ نحل میں کہتا ہے, سورہ نحل 16 سورہ, خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. عجیب ہے یہ انسان, بنا ہے نطفے سے اور ہم سے جھگڑا کر رہا ہے. اللہ کے تیور تو دیکھو. تو سورہ نحل میں کیا کہا, خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. عجیب ہے یہ انسان, بنا ہے نطفے سے, آب مخلوق سے, آب نجس سے, اور ہم سے جھگڑا کر رہا ہے. ہم سے جھگڑا کر رہا ہے. یہ ہم کون ہے؟ بھائی ہم کون ہے؟ پیچھے والے صاحب بھائی باتیں بولتے جو باہر بیٹھے ہیں. میں معمول مذکر آپ نے ہاتھ پیچھے مجھے آخر میں شاملے کے ساتھ ہاتھ کو دیکھے, اور میں ان کو ایک جملہ حجہ کر رہا ہوں کہ میدان غدیر میں میرے نبی نے فقط ہاتھوں کو بلند نہیں کیا تھا, زبان سے کہا بھی تو تھا کہ جس چیز کا میں بولا اس کا جاری بولا. علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا. اچھا ایک آیت اسی مزاج کی اور پڑھو, اجازت دے لو بھائی. آیتوں سے پریشان تو نہیں ہو گئے نا؟ اس بات کو یاد رکھنا کہ جب سے بزرگوں نے کہا کہ کتاب کافی ہے, ہم نے بھی طے کیا کہ دلیل کتاب ہی سے لیں گے. اب اسی تیور کی ایک اور آیت سن لو, ہے نا. ایک آیت تو میں نے سورہ یاسین کی پڑھی, وہ تھی سورہ مومنون, جس میں پورا پروسیس بیان کیا. فَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, وہ تخلیق کے ہر پروسیس سے واقف ہے. اس پروسیس کیا تھا؟ سورہ مومنون. مٹی کے سب سے نکالا, نطفہ بنایا, علقہ بنایا, مضغہ بنایا, وغیرہ وغیرہ. سورہ مومنون. ٹھیک. اس کے بعد آپ نے ایک سوال کیا, میں سورہ یاسین کی آیت پڑھ کے آگے نکل گیا. ٹھیک. اس کے بعد میں نے پھر سورہ نحل کی آیت پڑھی. یہی تو ہے نا. اب میں پھر واپس جا رہا ہوں سورہ یاسین کی 36واں سورہ قرآن مجید کا, اور اس کے آخر کے قریب کی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. سنو ترجمہ سننا, کمال کی آیت, کمال کی آیت ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا, ضرب لنا مثلا. عجیب ہے یہ انسان, ہم پہ مثالیں قائم کر رہا ہے.
ذرا بدل مثلا عجیب ہے انسان ہم پہ مثالیں کیا کر رہا ہے ونسیہ خلقہ اپنی خلقت کو بھول گیا اپنی خلقت کو بھول گیا قالا میں یحیی العظام وہی رمیم قالا اور یہ انسان کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ ان گلی سڑی پوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا اور میرے محمد اسے کہہ دے یحیی الذی انشأ اول مرة وهو بكل خلق علیم اسے وہی زندہ کرے گا جس نے آغاز میں پیدا کیا تھا تو عجیب ہے انسان بنا ہے نطفے سے آب مخلوق سے آب نجس سے اور ہم سے جھگڑا کر رہا ہے یہ ہم کون ہیں یہ بات تو وہی میں آپ کو کہی نا اس کا جواب تو نہیں دیا تھا بھئی ہم کون ہیں سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہم کون ہیں ہم کو سمجھنا ہے تو اب اس بات کو یاد رکھنا کہ آگ دشمن ہے پانی کی آگ دشمن ہے پانی کی پانی دشمن ہے آگ کا ہوا دشمن ہے مٹی کی مٹی دشمن ہے ہوا کی ہے نا بھائی ایسے ہی ہے نا آسان کر دو بات کو آگ دشمن ہے پانی کی پانی دشمن ہے آگ کا اگر آگ پانی پر حاوی ہو جائے تو بھاپ بنا کے اڑتے بھائی یہ سمجھا اگر آگ پانی پر حاوی ہو جائے تو اسے بھاپ بنا کر اڑا دے اور اگر پانی آگ پر حاوی ہو جائے تو انگارے کو بجھا دے Do you want me to translate? Yes. It's okay. صحیح ہے میں کچھ ہے دوست سمجھتے ہو بات ٹیکنیکل اصطلاحی جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے نہ کیچ کر پائے اس لیے میں نے ان سے پوچھی اچھا ہے کتنی زبانیں آیا آنے کو بسم اللہ اور یہ معجزہ ہے ذکر علی کا کہ ہر زبان میں سمجھ میں آتا ہے یہ فارمولا صرف مومن پہ اپلیکیبل ہے منافق پہ نہیں اسے تو اردو میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم کو ہے نا آگ دشمن ہے پانی کی پانی دشمن ہے آگ کا یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست نہیں ہیں اسی طریقے سے مٹی اور ہوا میں دوستی نہیں ہے مٹی اور ہوا میں دوستی نہیں ہے آسان کر دو بات کو بھائی مٹی کو ہوا کی زد پر رکھو دھول بنا کے اڑا دو ایسا کہیں نہیں ہے نا تو یہ آگ پانی ہوا مٹی یہ چاروں ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور وہ کیا کمال کا خالق ہے کہ انہی چاروں سے ملا کر انسان بھی بنا رہا ہے جانور بھی بنا رہا ہے بس گفتگو اس مرحلے سے بہت زیادہ آگے نہیں جائے گی بات کو یہی کہیں پر لے جا کر روک لینا ہے تو اس نے مٹی کے جوہر سے تمہیں خلق کیا یہ کون سی آیت ہے سورہ مومنون کی ٹھیک اور سورہ یاسین کی کون سی پڑھی میں نے سبحان اللہ نہیں یہ تو بنی اسرائیل کی ہے نہیں سورہ یاسین کی 36 سورہ کی ایک آیت پڑھی ہے نا درمیان والی مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون ہم نے انسان کو کتنی چیزوں سے بنایا جو انسان کے جوڑے بنائے کتنی سبحان الذی خلق الازواج کلھا جتنے بھی جوڑے بنائے کلھا کتنی چیزوں سے 3 چیزوں سے مما تنبت الارض ہے نا زمین سے مٹی ومن انفسهم اس میں نفس ومما لا يعلمون اور اس میں ایک چیز اور ڈال دی جسے تم نہ جانتے ہو نہ جانو گے اس کا نام ہے روح یہ بات ہو گئی نا تو اب ہر انسان کے اندر 3 چیزیں ہیں قرآن اور انسان مجبوری ہے خشک موضوع ہی صحیح لیکن اس کو تر تو کرنا ہے نا ذکر علی سے
سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تو کرنا ہے نا، اس لیے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا. اس وقت میں نے اپنے خود کی بات کی، مجھے معلوم ہے آپ کا بھی نہیں ہوگا، واہ واہ واہ. ہے نا. تو اب ہر انسان میں کتنی چیزیں ہیں؟ 3. مٹی ہے، نفس ہے، اور کیا ہے؟ روح ہے نا. مٹی ہے پست ترین شے ہے نا، روح ہے بلند ترین شے ہے نا. مٹی پستی سے چلی بلندی کی طرف ہے نا، روح بلندی سے چلی پستی کی طرف. اب تم کہو گے نا کہ روح بلند ترین شے کیسے ہے، اس کی دلیل دیجیے ہے نا. تو قرآن کی آیت بھول گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح ہے نا. ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح کیا ہوتی ہے؟ نازل ہوتی ہے. ادھر سے ادھر آئی، بلندی سے پستی کی طرف آئی. مٹی ہے پست ترین شے جو پستی سے بلندی کی طرف چلی ہے. روح ہے بلند ترین شے جو بلندی سے پستی کی طرف چلی. ایک پست ترین شے، دوسری بلند ترین شے ہے نا. اب ان دونوں کو، پست و بلند کو جس نے ملا کے رکھا اس کا نام ہے نفس. پست اور بلند، ایک انتہائی پست مٹی، ایک انتہائی بلند روح تو آسمان سے ہوتی ہے. تو ایک پست دوسرے بلند، تو پستی اور بلندی ان دونوں شے کو جس نے ملا کے رکھا اس کا نام کیا ہے؟ نفس. بات ہوگی بات ہے نا. تو اب ہر انسان میں مٹی ہے، نفس ہے، روح ہے. ہو گئی ہے. اچھا جب انسان مرا تو کیا چیز بنی؟ ادھر سے آواز نہیں. رک جاؤ رک جاؤ. اب یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ لیکچر دینا پڑ جائے گا تھوڑا سا. کبھی کبھی لیکچر بھی سنو، وہ بھی فضائل علی سے پری ہو گئی انشاءاللہ. ہم خوش لیکچر دینے کے عادی بھی نہیں ہیں. بہت توجہ رکھنا. ہر انسان میں 3 چیزیں ہیں، مٹی، نفس، روح. انسان مرا تو کیا بنا؟ مٹی مر گئی. سوال ہے جب انسان مرا تو مٹی مری؟ مٹی نہیں مری، اس لیے کہ مرنے کے بعد انسان کے ڈائمنشنز میں کوئی فرق نہیں آیا. اس کے جسم کی لمبائی، چوڑائی، گہرائی، ڈیپتھ، والیوم، اس میں کوئی فرق نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم نہیں مرا، جسم نہیں مرا. اچھا جسم نہیں مرا تو کہہ دو کہ روح مر گئی. ادھر سے آواز آئی تھی پہلے، اب خاموش ہو گئے. ادھر سے آواز آئی تھی بھائی جسم نہیں مرا تو کہہ دو کہ روح مر گئی. کہہ لیں کہ روح کہاں سے مرے گی؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. حبیب یہ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو قل الروح من امر ربی. حبیب کہتے کہ روح اللہ کا امر ہے اور امر کو موت نہیں آتی. یسألونک عن الروح. حبیب یہ تجھ سے روح کے بارے میں، روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل الروح من امر ربی. حبیب ان سے کہہ دے کہ یہ روح میرے اللہ کا امر ہے. امر، اور کہنے لگا امر کو موت نہیں آتی. ملا کہنے لگا کہ بھائی روح نہیں مرتی کیوں؟ اس سے کیا امر ہے، امر کو موت نہیں آتی. تو امر کو موت نہیں آتی، صاحب الامر کو موت کیسے آ جائے گی؟ ملا کی امر سمجھ میں آ گیا، صاحب الامر آج تک سمجھ میں نہیں آیا. تو اب رکے رہنا اور دیکھو وقت بھی اچھا خاصا ہو گیا ہے تو مجھے بس ایک جملہ ہدیہ کرنا ہے، کل ایک، اور وہیں پہ بات کروں گا. اور میں لفظوں کی تلاش میں کن لفظوں میں آسانی کے ساتھ اس پیغام کو یہاں بھی اور باہر جو تشریف فرمائے ان تک بھی پہنچا دوں. ٹھیک ہے نا. تو اب 3 چیزیں ہر انسان میں، مٹی، نفس اور روح. مٹی نہیں مرتی، اسی کے ڈائمنشن میں، جسم میں کوئی فرق نہیں آیا. روح نہیں مرتی، اسی کہ روح اللہ کا نام امر ہے اور امر کو موت نہیں آتی. تو اب تیسری چیز بچی، نفس کو مرتا ہے. تیسری چیز کیا بچی؟ نفس جس کو موت آتی ہے. اسی لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہر جسم کو موت کا مزہ چکھنا ہے. قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت. حضور آپ کی خدمت میں پہنچی بات ہے نا. اسی لیے قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت. موت کس کو آتی ہے؟
نفس کو آتی ہے، ٹھیک؟ تو اب یہ اصول بن گیا کہ جب تک میرا نفس میرے ساتھ ہے میں زندہ ہوں، الگ کر لو گے مر جاؤں گا، ایسا ہے نہیں؟ جب تک آپ کا نفس آپ کے ساتھ ہے آپ زندہ ہیں، نکال لو آپ مر جائیں گے، ایسا ہے نہیں؟ اچھا بھائی جب تک آپ کا نفس آپ کے ساتھ ہے آپ زندہ ہے، نکال لیا جائے مر جائیں گے۔ تو موت کیسے آتی ہے؟ نفس کو آتی ہے۔ جب تک نفس تمہارے ساتھ ہے تم زندہ ہو، الگ کرو مر جاؤ گے۔ جب تک میرا نفس میرے ساتھ ہے میں زندہ ہوں، الگ کروں مر جاؤں گا۔ بھائی یہی سبب ہے کہ قرآن نے علی کو شعور رسول نہیں کہا، علم رسول نہیں کہا، دل رسول نہیں کہا، قرآن نے کہا علی ہے نفس رسول۔ جب تک آپ کا نفس آپ کے ساتھ ہے آپ زندہ ہے، نکال لے مر جائیں گے۔ تو یہی سبب ہے کہ قرآن نے علی کو شعور رسول نہیں کہا، ادراک رسول نہیں کہا، قرآن نے کہا علی ہے نفس رسول۔ اب آیت پڑھی دوں تاکہ کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے۔ جب چلے ہیں میدان مباہلہ کی طرف تو قرآن نے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ بھئی یہ تو بات پہنچ گئی نا، گفتگو آپ کی تمام ہو گئی۔ آج جو مجھے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، میں نے آیت جان کے پڑھ دیا تاکہ کنفیوژن نہ رہے۔ مباہلے کے وہ سے علی کیا ہے؟ نفس رسول، ٹھیک؟ جب تک میرا نفس میرے ساتھ ہے میں زندہ ہوں، نکال لو مر جاؤں گا۔ جب تک تمہارا نفس تمہارے ساتھ ہے تم زندہ ہو، نکال لو مر جاؤ گے۔ علی کو ادراک رسول نہیں کہا، شعور رسول نہیں کہا، قرآن نے کہا علی ہے نفس رسول۔ تو اگر رسالت کو زندہ رکھنا چاہتے ہو بھائی رسالت کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو ہر وقت نفس رسول کو رسول کے ساتھ رکھو۔ یہی سبب ہے کہ کلمہ ہو وہاں بھی محبت کے ساتھ علی، اذان ہو وہاں بھی محبت کے ساتھ علی۔ بس عزیزوں، کربلا علی کی ولایت کا انتقام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلی کسی تقریر میں اس کی تشریح کروں۔ کربلا علی ولی اللہ کا، علی کے فضائل کا، علی کی ولایت کا انتقام ہے۔ پہلی محرم کی شب گزر گئی، دوسری کی شب گزر گئی ہے نا، دوسری کی شب گزر گئی۔ تمہیں یاد ہوگا کہ 28 رجب کو میرے حسین نے مدینہ چھوڑا۔ جانتے ہو حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ یہ وہ مدینہ ہے جس مدینے میں نانا رسول اللہ کی قبر مطہر ہے۔ یہ وہ مدینہ ہے جس کی گلیوں میں بھیا حسن کے ساتھ حسین کا بچپن گزرا، اور یہ وہ مدینہ ہے جس مدینے میں اس ماں کی خبر ہے جس نے چکی پیس پیس کر حسین کو پالا تھا۔ اجرکم من اللہ۔ تمہاری آوازیں بلند ہو گئی۔ یہ معجزہ ہے حسین ابن علی کے نام کا۔ اتنا گداس ہے اس نام میں کہ میں نے نام لیا اور آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ جانتے ہو میرا نبی مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نبی کے ساتھ تھا۔ اچانک ایک گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز بلند ہوئی، نبی کے کانوں تک آئی بچے کے رونے کی آواز۔ پکار کے صحابہ کرام سے کہنے لگے کہ اس گھر کے شخص کو باہر بلاؤ، اس گھر کے تو مالک ہے اسے بلاؤ۔ وہ گھر سے باہر آیا، جب باہر آیا تو نبی نے اس کی صورت دیکھی اور گزارش کی، کہنے لگے کہ اس بچے کو جا کر چپ کراؤ، اس بچے کو جا کر پیار محبت سے خاموش کراؤ۔ وہ چلا گیا۔ جب چلا گیا تو صحابہ کرام نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو رو کے کہنے لگے
کہ اس کے رونے کی آواز میرے حسین کے رونے سے مشابہ ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حسین نصف شب کے قریب، مدینہ سونا ہے نا 28 رجب کو، تو ایک رات پہلے نصف شب کے قریب، آدھی رات کے قریب حسین چلے قبر رسول کی طرف آئے، اور آنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ رسول اللہ کی قبر پر رکھ دیے اور سلام کیا کہ نانا آپ پر میرا سلام ہو، اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو. اور اس کے بعد رو کر کہنے لگے کہ نانا آپ کی امت نے مجھے بڑا ستایا، تو نانا مجھے اپنے پاس بلا لو. اپنے سینے کو قبر رسول سے متصل کیا اور حسین نے رونا شروع کیا. روتے روتے حسین کی آنکھ لگ گئی. خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، رسول نے حسین کو سینے سے لگایا اور کہا بیٹا حسین وہ وقت قریب ہے جب تم مجھ سے آ ملے گا، تو بیٹا حسین صبر کر. اور حسین مجھے معلوم ہے کہ تجھے بیٹیوں میں سب سے زیادہ سکینہ محبوب ہے اور بہنوں میں سب سے زیادہ زینب پسند ہے، تو حسین ابھی زینب کے سر سے چادر چلے گی، سکینہ کے رخساروں پہ تماچے لگیں گے. حسین کی آنکھ کھلی، یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. قبر رسول سے ودا ہوئے، آئے بھیا حسن کی قبر پر سلام کیا، قبر حسن سے ودا ہوئے. اب حسین کو جانا ہے اس ماں کی قبر کی طرف جس نے حسین کو چکی پیس کے پالا تھا. راوی کہتا ہے کہ جب رسول کی قبر کی طرف حسین جا رہے تھے تو بڑے جمع کے قدم رکھ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دین و دنیا کا بادشاہ جا رہا ہو. جب حسن کی قبر کی طرف چلے تو جم کے قدم اٹھا رہے تھے جیسے کوئی کوہ وقار جا رہا ہو. لیکن وہی راوی لکھتا ہے کہ جب ماں کی قبر کی طرف چلے تو ویسے دوڑے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گود کی طرف دوڑتا ہے. آئے اور قبر فاطمہ پہ گرا دیا. السلام علیکم یا اماں آپ پر میرا سلام ہو. قبر فاطمہ سے جواب آیا وعلیکم السلام یا غریب آلو. اے ماں کے پردیسی بیٹے، اے ماں کے مظلوم بیٹے، اے ماں کے پیاسے بیٹے، تجھ پر بھی ماں کے سلام ہو.